پچھلے 20 سالوں میں گدھوں کی آبادی میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ گدھ خاص طور پر مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ بیمار ہوئے پالتو جانوروں کے علاج کے لیے ڈائکلوفینک نامی دوا استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ دوائی گدھوں کے لیے زہریلی ہوتی ہے۔ اگر کسی مرے ہوئے جانور کو 72 گھنٹے پہلے یہ دوا دی گئی ہو تب بھی اس دوا کے کچھ ذرات اس کے جسم میں باقی رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے جانور کو جب کوئی گدھ کھاتا ہے تو گردے خراب ہونے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے جب تک یہ پتہ چلا اور اسے سائنسی تحقیق سے ثابت کیا گیا تب تک 90% گدھوں کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ سند گاڈگے بابا گرام سوچھتا ابھیان کے تحت مرے ہوئے جانوروں کو گاؤں کے باہر کھلے میدانوں میں پھینکنے کی روایت کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے گدھ بھوک سے مرنے لگے۔ سہیادری نسرگ متر کے رضاکاروں نے سفید پیٹھ والے گدھوں کے گھونسلے بنانے کی کچھ جگہوں کی نشاندہی کی تھی۔ انہیں معلوم ہوا کہ 90% گھونسلے ناریل کے اونچے درختوں پر موجود تھے۔ یہاں ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی۔ انہیں یہ معلوم ہوا کہ گدھوں کا فضلہ فطری طور پر بہت تیزابیت کا حامل ہوتا ہے اور جن درختوں پر گدھ رہتے ہیں ان پر پھل بہت کم اگتے ہیں۔ اسی وجہ سے گاؤں والوں کو گدھ پسند نہیں تھے اور انہیں گاؤں سے دور بھگا دیا گیا۔ تاہم سہیادری نسرگ متر کے رضاکاروں کو گدھوں کے گھونسلے بنانے کی جگہوں کی نشاندہی کرنا تھا اور ساتھ ہی گدھوں سے متعلق غلط فہمیوں کو ختم کر کے مقامی لوگوں کو انہیں محفوظ کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ انسانی آبادیوں کے گرد موجود گدھوں کی رہائشی جگہوں کی نشاندہی کی گئی اور ساتھ ہی داپولی تعلقے کے انجرلے گاؤں میں موجود گدھوں کا لگاتار مشاہدہ کر کے ان کے متعلق معلومات جمع کی گئیں۔ CCTV کیمروں سے کی گئی تحقیق سے کچھ حیرت انگیز حقائق سامنے آئے۔ رضاکاروں نے دیکھا کہ گدھوں کے جوڑے درختوں پر اور گھونسلوں میں دکھائی تو دے رہے تھے، لیکن گھونسلوں میں ان کے بچے موجود نہیں تھے۔ پہلے یہ بھی دیکھا گیا اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ جب کھانے کی بہت کمی ہو جاتی ہے تو بہت سے پرندے انڈے نہیں دیتے۔ یہاں گدھوں میں فالس انکیوبیشن کا رویہ دیکھا جا رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ جب وہاں گھونسلے میں انڈے یا بچے نہیں تھے تب بھی گدھ ایسے پیش آ رہے تھے جیسے بچے گھونسلے میں ہی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال تھی۔ اس طرح بھوکے گدھوں کے لیے خوراک کی دستیابی کو ممکن بنانے کا ایک مسابقتی کام شروع ہوا۔ رضاکاروں نے آس پاس کے گاؤں میں جا کر لوگوں سے مرے ہوئے جانور انہیں دینے کے لیے کہا تاکہ وہ انہیں گدھوں کو کھلا سکیں۔ یہ تصدیق کرنے کے بعد کہ مرے ہوئے جانور میں ڈائکلوفینک نہیں تھا، اس کی لاش کو گاؤں کے باہر دور ایک محفوظ مقام پر ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ مقام گدھوں کے لیے ایک ریسٹورنٹ کی طرح بن گیا۔ سہیادری نسرگ متر نے گدھوں کو خوراک فراہم کرنے کا یہ تجربہ کئی مہینوں تک جاری رکھا، جس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے۔ 2005 سے 2006 کے دوران 34 گھونسلوں میں صرف 12 انڈے پائے گئے تھے، لیکن 2007 سے 2008 کے دوران خوراک کی فراہمی کے بعد صرف 22 گھونسلوں میں ہی 12 انڈے پائے گئے تھے۔ فالس انکیوبیشن بھی 45% سے 14% ہو گیا۔ لیکن گاؤں والوں سے مدد نہ ملنے اور جگہ کی کمی جیسے مشکلات کی وجہ سے 2008 سے 2009 میں گدھوں کے ریسٹورنٹ میں خوراک فراہم نہیں کی جا سکی اور اس طرح فالس انکیوبیشن کا تناسب بڑھ کر 41% ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ گدھوں کی آبادی کم ہونے کی سب سے اہم وجہ خوراک کی کمی ہے۔ سہیادری نسرگ متر کے رضاکار ان گدھوں کو خوراک کی دستیابی اور ان کے گھونسلوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تنظیم کی لگاتار کوششوں کی وجہ سے حکومت نے گدھوں کے گھونسلے والے ناریل کے ہر درخت کے لیے 400 روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ لیکن اتنا کافی نہیں۔ گدھوں کی حفاظت کے لیے لوگوں کا تعاون بڑھنا بے حد ضروری ہے۔ گدھوں کی حفاظت کی ایسی ہی ایک کوشش
महाराष्ट्र के एक ज़िले गढ़चिरौली में की गई है। यहाँ मरे हुए जानवरों को लाकर रखा जाता है और गिद्धों को कीमियाई अज्जा से पाक खुराक मुहैया की जाती है। गिद्धों को कुदरती सफाई करने वाला क्यों कहा जाता है? जवाब ढूंढने की कोशिश करें। क्या आपने अपने गांव में गिद्ध देखे हैं? अगर देखे हैं तो इनके बारे में मालूमात जमा करें, इस पर एक वीडियो बनाएं और हमारे साथ शेयर करें।